بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا بیان ہے محرم کے متعلق، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی راہ میں سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ تو محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے بعد تو سب سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اگر پورے محرم میں نہیں رکھے جاتے تو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ 1 اور روزہ ملائیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی 9 یا 10 یا 10-11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس میں مشابہت نہیں رہی۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا کام جو ہے، محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ، اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 4 مہینے محرم ہیں۔ اسلام میں 4 مہینے محرم ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنی جانوں پر ظلم مت کیا کرو۔ یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کیا کرو، کسی بھی طرح سے ظلم ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو۔ ظلم ہو جسمانی، ماتم کر کے بھی تو ہو سکتا ہے، اور انگاروں کے چل کے بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے، اور روحانی ظلم گناہ کر کے ہو سکتا ہے۔ تو نہ گناہ کرنے کی اجازت نہ کسی اور طرح سے عام مہینوں میں بھی ہے، اور ظلم کی اجازت میں بھی نہیں ہے، تو نہ اپنے اوپر اور نہ کسی کے اوپر۔ تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں۔ اور تیسری فضیلت جو محرم کی ہے، جو بعض روایتوں سے ثابت ہے، یہ جو فضیلت تو نہیں ہے، فضیلت نہیں کہیں گے اس کو، جو محرم میں کرنے کا کام ہے، وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اور اپنے اہل عیال پر دسترخوان کو وسعت دو، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کثرت ترک کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے، علماء جو برصغیر کے بڑے بڑے علماء ہیں، میں نام نہیں ذکر کرتی لیکن بہت بڑے بڑے اوپر لیول کے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف، اتنی بھی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو مسترد کر دیا جائے، اور تعدد ترک کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو سعودی عرب میں بھی بہت فالو کیا جاتا ہے، ان کی رائے اور سلفی اور علماء کی رائے جو سعودی عرب کے اعلی عثیمین بن باز وغیرہ تھے، ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے۔ لیکن جو دوسری طرف متعدل علماء، معتدل سے مراد، میں ان کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن انہوں نے حدیث کی جو اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغے سے کام لیا ہے، غلو کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ضعیف روایتیں ہیں، لیکن کثرت ترک کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں۔ تو کس وجہ سے؟ بعض علماء کی رائے ہے، بلکہ اکثر علماء جمہور کی، یعنی کہ اکثر جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ کسی طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا۔ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس سے ٹکر کی نہیں ہے۔
تو اس کو ابن تیمیہ جیسے محقق ابن بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا ہے. بعض عرب علماء بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا ہے. اگرچہ ہماری یہ ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے، جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں. ان سب کو صحیح مانتے ہیں تو کھانا کھلانا اور روزہ یہ جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن تو نہیں ہے، اور اگر کھانے کا دن ہے تو پھر روزے کا تو نہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے کہ شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا ہے 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ہم کیا کریں گے، اس کا اپوزٹ کر کے دکھائیں گے کہ کھاؤ اور کھلاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف وہی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے. بہرحال تو یہ بھی بڑی جاندار بات ہے، اگرچہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی ہے. علماء نے کہ کھانا کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، اور روزہ بھی رکھو. افطاری میں کھلا دو یا سحری میں. افطاری میں تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ پھر 10 محرم نہیں رہے گی. اور دوسرا اگر سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے، تو سحری میں تو جب ہم بات کہتے ہیں کہ فلاں دن یہ کام کرنا ہے، تو دن جو ہے اس میں لغت وہ ذہن میں متبادل ہوتا ہے کہ دن کا وقت جو ہے وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا، یعنی سحری کا وقت نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، تو وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں اور دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. تو وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے تو اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کمزور روایت آئے جو اس سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کمزور روایت کو اگرچہ وہ موضوع من گڑت نہیں ہے، لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے رد کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے، کھائے بھی پلائے بھی، تو میں کہتی ہوں کہ وہ کرے بے شک، لیکن جو مضبوط چیز ہے اس کو تھام لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی تو وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یعنی کھانا پینا اس کو صحیح لگتا ہے. تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین 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 یا رب العالمین.